السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں انشاءاللہ الرحمن سورۃ النساء آیت 125 اینڈ 126 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کس کا احسن زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، دین اس شخص کی نسبت، ممن جو اسلم متی کر لے وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن احسان کرنے والا ہو، واتبع اور پیچھے لگے، ملت ابراہیم کے دین کے، حنیفہ جو یکسو تھا، واتخذ اللہ اور بنایا اللہ نے ابراہیم کو خلیلا دوست، وللہ اور اللہ کے لیے ہی ہے، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ، بکل ساتھ ہر شیء ان چیز کے، محیطا گھیر احاطہ کیے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ اور اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، حالانکہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سب سے پہلے جو آیت 21-25 ہے، اس آیت 125 کے میں جو مضمون ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے اس شخص کی جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا لیا، اسلمہ۔ تو اس لفظ کو سمجھے بغیر ہمیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اسلمہ جس نے متی کر لیا، فرما بردار کر لیا اپنا چہرہ۔ اسلمہ جو اس کا روٹ ہے وہ ہے سلم، یعنی کہ کسی بھی چیز کو، اور اسلام کا لفظ بھی یہیں سے نکلتا ہے۔ تو چہرے کو متی کر لینا مطلب کیا ہے؟ یہ سین لام میم یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ اس سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ وسیع المعانی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ اس مادے سے مختلف الفاظ بنتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک اور صاف ہو جانا، اس طرح مکمل ہو جانا کہ اس میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اس میں دوسرا نمبر 2 ہر قسم کے خطرات، آفات اور حوادث سے محفوظ رہنا، سلامتی حاصل کرنا اور دوسرے کو سلامتی عطا کرنا۔ نمبر 3 وہ ذرائع جن سے کوئی انسان نہایت اطمینان سے بلندی تک پہنچ جائے، یعنی کہ سلم سیڑھی کو کہتے ہیں۔ پھر اطاعت، سپردگی، جھک جانا، سر تسلیم خم کرنا، اعتدال اور توازن کی راہ اختیار کرنا، اور بےہودگیوں سے بچنا، حسن اور خوش نمائی۔ تو جب آپ سلم کے ان سارے معنی کو دیکھتے ہیں تو وہ شخص جس نے اپنا چہرہ ہر قسم کے عیوب اور نقوص سے پاک رکھا اور اپنے آپ کی اطاعت کی، سپردگی کی، جھک گیا، اعتدال اور توازن کے ساتھ لغویات اور بےہودگیوں سے بچ کر اس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے تابع کر دیا۔ اب چہرے کا خاص طور پہ ذکر اس لیے ہے کہ یہ آپ کے باڈی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جب کسی کے سامنے اپنا چہرہ جھکا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبمٹ کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اب اگلی بات کو سمجھیے کہ یہ صرف انسان ہی نہیں ہیں جو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنا سر اطاعت اللہ کے سامنے خم کر دیں۔ سمجھیے اس بات کو، آپ اس وسیع و عریض پلان کا ایک فریکشن ہے، ایک پارٹ ہیں، ایک بالکل جزو ہیں۔
تو اس کائنات کا جو بھی نظام چل رہا ہے، اس نظام کو بنانے والے نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا، اس چیز نے اپنا اس مقصد تخلیق پورا کیا. وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ ستارے ہوں، وہ ہوائیں ہوں، وہ بادل ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہوں، وہ چونٹیاں ہوں، وہ حشرات الارض ہوں، وہ ایک کیمیکل لاز ہوں، وہ فزیکل لاز ہوں، وہ وقت ہو، وہ روشنی کی سپیڈ ہو، وہ آواز کی سپیڈ ہو، وہ کچھ بھی ہو، ہر چیز آٹو پہ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی ڈیوٹیز تفویض کر دی ہیں، اور اپنی ان ڈیوٹیز کو وہ ہر کائنات کی چیز بڑے اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہے. اب آگئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، أَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. کیا نہیں دیکھا کہ ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے پیدا کیا، ان کے سائے دائیں اور بائیں ہو کر اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من دابہ والملائکۃ وہم لا یستکبرون. اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے، یعنی اپنا چہرہ متی کر کے، فرما بردار کر کے، اللہ کے سامنے جھکا کر، کائنات کی ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. اور وہ فرشتے، وہ چار پائے، وہ آسمان میں اڑنے والے پرندے، وہ چونٹیاں، وہ حشرات الارض، وہ آبی مخلوق، وہ آپ کے جرمز، وہ چھوٹے سے چھوٹا مچھر، وہ مکھی، ہر چیز اللہ کے سامنے تابع فرمان ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورۃ الحج آیت نمبر 18، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. کیا تو نے نہ دیکھا ہے مخاطب، اللہ کو سجدہ کرتی ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، تمام چار پائے اور بہت سے لوگ، سب اللہ کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے، یہی بات کو سمجھیے کہ کائنات کی ذرہ 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 وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر اطاعت خم کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی یہ سمجھایا کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ تمہیں ایسے اصول دیتا ہے جس سے تمہاری بہتر طریقے سے گروتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم نے سمجھ لیا کہ اسلام کیا ہے؟ اپنا چہرہ اللہ کے لیے متیع کر لینا. اللہ فرماتا ہے اس شخص سے بہتر کس کا طرز حیات ہو سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت میں صرف کر دیا، جس کو اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ. یعنی کہ اب یہاں پہ ہمیں سمجھ کے آئی، ہم نے قرآن سے پڑھ لیا، ہم نے یہ پوائنٹ نمبر 1 تو ہم نے یہ اسٹیبلش کیا یہاں سے کہ ذرہ ذرہ اللہ کا حکم مانتا ہے. صرف اس پوری جو کریشن کا پلان ہے اس میں انسان واحد ایک مخلوق ہے جس کو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑی فری ول دی گئی. سارے کاموں میں اس کو فری ول نہیں دی گئی. اپنی زندگی کب اس کی شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، اس کو کتنا رزق ملے گا، یہ چیزیں اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ کہاں جائے گا، کہاں ٹریول کرے گا، اس کے کیا فرینڈز ہوں گے، اس کی شادی کی ایج کیا ہے، کتنے اس کے بچے ہوں گے، یہ چیزیں ہم نہیں چینج کر سکتے، ہم نہیں پلان کر سکتے، ہم جتنا مرضی سوچ لیں. صرف جو بہت تھوڑا سا فریکشن آف لائف بچتا ہے ہمارا، اس میں ہمیں کچھ فری ول دی گئی ہے، اور وہ چوائسیز ہی اینڈ پہ ڈٹرمن کریں گی کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی مرضی سے جو شخص، دیکھیں فرشتوں میں اور انسانوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے ایک ایسا ڈیزائن دے کر پروگرامنگ کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ نہ ان کے اندر خواہش ہے اور نہ ہی ان کے اندر کسی چیز کی آپ کہہ لیں کہ کویسچننگ ہے، کوئی کھوج نہیں، کوئی تجسس نہیں. انسان کو اللہ نے فری ول دے کر اور ساتھ ہی ساتھ خواہشات دے کر بھیجا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اللہ کی مانتا ہے دل کی مرضی سے. فرشتے پروگرامڈ ہیں اللہ کا حکم ماننے کے لیے. تو اس لیے اس شخص سے بڑھ کر پھر کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جو اپنی دل کی خوشی سے
سر اطاعت خم کر لے اللہ کے لیے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو. محسن مطلب ہا سین اور نون اس کا روٹ ہے. اب حسن آپ سب کو پتہ ہے، حسین، حسن، خوبصورت، لیکن جو محسن ہے وہ شخص ہے جو اپنا ہر کام انتہائی خوبصورتی سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا نا اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرنا، یہ ہے ہماری سوچیں. ہم نے سوچ لیا کہ ہم سبمٹ کریں گے، پھر ہم اپنی اس محبت کا اللہ کے لیے اپنے اس والہانہ عقیدت کا اظہار کیسے کریں گے؟ اپنے عمل سے. اور عمل کیا ہے؟ ہم جو بھی کام کریں اس میں حسن لائے. کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے جس نے مجھے احسانی تقویم میں پیدا کیا نا. مجھے اللہ نے سب سے حسین مخلوق بنایا، تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں جب گفتگو کروں تو اس میں حسن لاؤں. جب میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کروں تو میں حسن لاؤں. جب میں کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کروں تو اس میں حسن لاؤں. جب میں اپنے گھر کی صفائی کروں تو حسین کروں. جب میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز تیار کروں کچن میں جا کر تو کام کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کروں. میں ہر کام میں اپنا بیسٹ شو کروں. اگر میں ایک دوست ہوں، اگر میں ایک بہن ہوں، اگر میں ایک بیٹی ہوں، اگر میں ایک ماں ہوں، اگر میں ایک بیوی ہوں، اگر میں کوئی امپلائی ہوں، اگر میں کسی جگہ پہ کوئی ٹریولر ہوں، اگر میں کسی کا کوئی کو ورکر ہوں، اگر میں کسی کا کوئی کلیگ ہوں، مجھے اپنے ہر کام کو درجہ کمال تک لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. حتیٰ کہ اگر مجھے کوئی حادثہ آ جائے تو میں اس کو کس طریقے سے حسن سے برداشت کروں گی. اگر میری زندگی میں کوئی خوشی مل جائے میں اس میں کیسے حسن لاؤں گی. تو بھدا پن نہیں ہوتا ان کی زندگیوں میں. وہ ہائیلی ریفائنڈ لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے ہر کام کو اٹھا کر دیکھ لیں دل خوش ہو جاتا ہے. کیونکہ حسن کا لفظی مطلب جو ہے نا وہ ہے بیلنس، اعتدال. تو یہ لفظ اپنی وسعت میں، جامعیت میں آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ کور کر جاتا ہے. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنے کام میں حسن لائیں. اور کیسے حسن لائیں؟ کہ آپ کا کام دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ کسی اللہ والے نے کام کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں اور روزے اور زکاتیں اور حج آپ کو اللہ کے قریب کریں گے. اپنا چہرہ متی کر لیں اور پھر اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ حسین کریں. آپ کی گفتگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے اے نبی میرے بندوں سے کہیے کہ بات وہ کریں جو سب سے حسین ہو. تو حسن لانا پڑے گا اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. بات اگلی پہ چلے جائیں. پھر اللہ نے ایک اگزامپل کے طور پر اس شخص کو پیش کیا جس کو کہ اللہ نے اپنا دوست بنایا. اب حضرت ابراہیم، اللہ نے فرمایا وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرتے تھے، جو یکسو تھے. ان کا ہر معاملہ اللہ کے لیے جو گائیڈنگ فورس تھی، ڈرائیونگ فورس تھی، ٹاپ پریورٹی تھی، وہ اللہ تھا. اسی لیے اللہ نے پھر تب بڑا سرٹیفکیٹ دیا. ہم سب کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے. اور کیا کہنے ابراہیم کے، جس کو اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. ہم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جبکہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا. کیسے دوستیاں؟ سبحان اللہ. اس بات کو ذرا سمجھیے میری پیاری بہنوں کہ جب آپ اپنا بہترین اللہ کو دیتے ہیں اور ہر جگہ پر اللہ کو ٹاپ پرائرٹی دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. ایسا نہیں ہو سکتا. ابراہیم کو اللہ نے کیا بنا لیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. خلا مطلب خلال، وہ چیز جس سے آر پار سوراخ کیا جائے. تو خلا دوست جو ایک دوسرے کے دلوں کے اندر گھس گئے ہوں، ان کو ایک دوسرے کی احتیاج ہو، باہمی دوستی. تو خلا ایسی دوستی جو اللہ اپنے ابراہیم دوست سے کر چکا. اسی لیے دیکھیں ہم جس دین کے پیروں ہیں اس دین کے جو بنیاد تھی وہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. اور ابراہیم کون تھے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. کون خلیل؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر ایسے برکتیں اور ایسے رحمتیں نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر نازل کی۔ تو یہ ہے اللہ کی عطا، اور اس کی پیچھے وجہ کیا بنی؟ اتنی بڑی اچیومنٹ، اتنی بڑی عطا، ان کو اس دنیا سے گئے کئی ہزار سال گزر گئے، آج بھی لوگ ابراہیم کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ ابراہیم تو مرا ہی نہیں، ابراہیم تو صدیاں نہیں ملینیمز گزر گئے، ابراہیم تو زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں بنا اللہ کا دوست؟ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ سے دوستی چاہتے ہیں پھر ان کو اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کرنا ہی ہوگا۔ پھر وائی اینڈ ہاؤس نہیں ہوتا، اس میں صرف یس باس ہوتا ہے۔ پھر ہمیں اپنے ہر کام کو حسین کرنا ہے، ہر کام کو حسین کرنا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ یہ کام اللہ میں تیرے لیے خوبصورت کر کے کر رہا ہوں، تیرے لیے خوبصورت کر کے کر رہی ہوں۔ گفتگو کریں، اپنے گھر کے کام کریں، کسی جاب پلیس پہ آپ کو ڈیوٹی سونپ دی جائے، جب بھی کوئی آپ سے انٹریکشن کرے اس کو معلوم ہو کہ یہ احسن الخالقین کی احسنی تکویم ہے، اس کے اندر حسن ہی حسن ہے، اس میں کوئی ڈھونڈے سے بھی بدصورتی یا بھدا پن نظر نہیں آئے گا۔ اس کی ہر چیز خوبصورت ہے۔ وہ اپنی پرسنل صاف صفائی سے لے کر اپنے کپڑوں، اپنے وارڈروب، اپنے جوتے، اپنی بکس رکھنے کی جگہ ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کے کپڑے ہوں، آپ سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ آپ کی تعلقات ہوں، آپ کی گفتگو ہو، آپ کا وجود خیر بانٹنا چاہیے، آپ محسن ہوں۔ اور پھر کیسے محسن ہوں؟ اللہ کو ٹاپ پرائرٹی دیں گے تو ابراہیم جیسا برکتیں بھی ملیں گی، رحمتیں بھی ملیں گی۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اگلی آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آیت 126 سورۃ النساء، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ سن لو، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ مالک ہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی ہر چیز۔ تو مطیع اور فرما بردار تم نہیں ہوتے، تم ڈیفائی کرتے ہو، تم چیلنج کرتے ہو، تم کہتے ہو ہم نہیں مانیں گے، تو منا تو اللہ لے گا ہی، تو اپنی مرضی سے مان لو۔ جب اکڑ تب تک رہتی ہے جب تک پکڑ نہیں آتی، اور جب پکڑ آتی ہے تو بڑوں کی اکڑ نکل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے آخر میں ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کر دو تو تمہارا بھلا ہے، اللہ دوستی کر لے گا۔ اگر تم اکڑتے رہو گے تو سمجھ لو کہ پھر پکڑ اللہ کی بڑی سخت ہے، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس جو اختیار ہے وہ بہت ہی محدود وقتوں کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اور وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ احاطہ کیا مطلب؟ یعنی کینوپی میں اگر آپ کسی جگہ پر کھڑے ہیں، گھر کے اندر ہیں، تو چاروں سائڈ پہ جو دیواریں ہیں انہوں نے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے قانون نے، اللہ کے فرشتوں نے، اللہ کی فوج نے، اللہ کے حکم نے، اللہ کے امر نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہم اللہ سے نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں بھیڑ سکتے، ہم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے سامنے عاجز ہیں، ہم اللہ کے سامنے ناتوان ہیں۔ ہماری تو سانس آتی جاتی اللہ کی محتاج ہے، ہمارے تو دل کی ایک ایک دھڑکن اللہ کی محتاج ہے۔ کبھی آپ نے کبھی آبزرو کیا، کبھی سب کو ایک دفعہ تو اپنی زندگی میں اس چیز کا تجربہ ہوا ہوگا کہ کھانا جو آپ اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں، کبھی اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہ کھانا آپ کو طاقت دینے کی بجائے وہ کھانا آپ کو کمزور کرتا ہے۔ وہی کھانا جو آپ کو طاقت دیتا تھا وہی کھانا آج آپ کو کمزور کر رہا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو روٹی نہ دینا، بھائی کیوں؟ اس کا معدہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اب اللہ کا حکم ہو گیا کہ یہ روٹی اس کے لیے طاقت نہیں، کمزوری بنے گی۔ تو یہ ہم ایک ایک لقمہ جو ہضم کرتے ہیں، اس لقمے کی ایک ایک طاقت کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی
کہ بندگی نام ہی اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا ہے. وہ خوشی دے تو بھی، وہ دکھ دے تو بھی، ہر حال میں اپنا بیسٹ شو کرتے ہی چلے جائیں. کبھی کمپلینس نہ کریں، احسان کی روش کو کبھی نہ چھوڑیں، کبھی بھی کسی کو شاؤٹ بیک نہ کریں، اپنے رویے اپنے الفاظ کی سختی سے کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں. کیونکہ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اور اللہ کی محبت کس کو ملتی ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو آئیے آج ہم وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم اپنے ہر عمل میں حسن لائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہت ہی کامیاب فارمولہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم